افسوسناک خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین کے اکلوتے جوان بیٹے میاں راشد حسین کو نوشہرہ کے علاقے پبی میں قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق میاں راشد حسین پر نقاب پوش افراد نے اس وقت فائرنگ کر دی جب وہ دوستوں کے ساتھ پرہجوم پبی بازار سے گزر رہے تھے۔ فائرنگ سے میاں راشد حسین اور میاں افتخار کے بھتیجے میاں امجد حسین شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں زخمیوں کو پبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں راشد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں راشد کے سر میں 4 گولیاں لگی تھیں جو جان لیوا ثابت ہوئیں۔ زخمی میاں امجد کو علاج کے لیے پشاور منتقل کر دیا گیا ہے۔ فائرنگ کے بعد پبی بازار میں بھگدڑ مچ گئی، جس کے باعث حملہ آور بآسانی فرار ہو گئے۔ 27 سالہ میاں راشد حسین پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھے۔ 2 دن پہلے ہی کالعدم تحریک طالبان سوات کی مفرور سربراہ مولوی فضل اللہ کی ویڈیو سامنے آئی تھی، جس میں انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ جواں سال اکلوتے بیٹے کی شہادت پر میاں افتخار حسین کا صبر دیدنی تھا۔ ANP کے صوبائی صدر افرا سیاب خٹک، سینئر وزیر بشیر احمد بلور، اسپیکر کرامت اللہ خان اور دیگر رہنماؤں نے بھی پبی میں میاں افتخار حسین کی رہائش گاہ پہنچ کر ان سے تعزیت کی۔ میاں راشد حسین کی نماز جنازہ اتوار کو 11 بجے دن ادا کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر خان خوتی نے کہا ہے کہ شہادتوں کے باوجود دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ نوشہرہ کے علاقے پبی میں میاں افتخار حسین سے ان کے جماع سال بیٹے کے قتل پر اظہار تعزیت کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں امیر حیدر خان خوتی نے کہا کہ دہشت گرد کچھ بھی کر لیں، بھاگنے والے نہیں ہیں۔ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ میاں صاحب کا بیٹا صرف میاں صاحب کا بیٹا نہیں تھا، ہم سب کا بیٹا تھا، اور آج اس کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ اور جتنا بھی اس پر افسوس کیا جائے، جتنی بھی مذمت کی جائے، کم ہوگا۔ لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ ناسور دہشت گرد، وہ درندے جو اس حد تک گر سکتے ہیں کہ لوگوں کے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو ایک واضح پیغام ضرور دینا چاہیں گے کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لے، میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں۔ ہر حال میں اپنی سرزمین کی خاطر، اس قوم کی خاطر ان درندوں کا اور اس ناسور کا مقابلہ کریں گے۔
صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ ان کے بیٹی کی شہادت کے بعد وہ دہشت گردوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے اور ان کے حوصلے پست نہیں۔ پبی میں اپنے بیٹے کی رسم کل کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ قوم کو دہشت گردوں کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ سوچ اور فکر کی لڑائی ہے۔ میاں افتخار حسین نے یہ بھی کہا کہ جب صوفی محمد اور ان کے اہل خانہ ملاکنڈ سے فرار ہو رہے تھے تو ان میں مولوی فضل اللہ کی اہلیہ بھی شامل تھی، جن کو بعد ازاں گرفتار کر لیا گیا، جس پر سیکیورٹی ایجنسیوں نے میاں افتخار سے مشورہ کیا تو انہوں نے پکڑے جانے والے لوگوں کو معاف کرنے کا کہا۔ میاں افتخار حسین نے کہا کہ وہ عدم تشدد کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور آخری دم تک انسانیت کے دشمنوں کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ میاں افتخار نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو شہید ہو گیا، اب ملک کے تمام بیٹے میرے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پبی میں ہونے والے خودکش دھماکے کا نشانہ عورتیں اور بچے تھے۔ پبی میں اپنے اکلوتے لخت جگر میاں راشد کی رسم قل کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات میاں افتخار نے کہا کہ قاتلوں نے میاں راشد کے سر اور سینے پر 8 گولیاں برسائیں اور اس کی سانس اور جسم کا بندھن ٹوٹنے تک وہیں انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ان کے کردار کی سزا ان کے بیٹے کو دی گئی۔ میاں افتخار نے کہا کہ ان کے دل میں کسی کے لیے انتقام نہیں اور وہ شعوری طور پر کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا مشن آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے کٹن ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن اس مشکل سے اور اس کٹن راستے سے ہمیں نکلنا ہے اور اپنی جان نچاور کریں گے، لیکن کسی بھی دہشت گرد کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ میاں افتخار کا کہنا تھا کہ ان کے گاؤں میں خودکش حملے میں ان کے خاندان کے افراد شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کی انسانیت دوست قوتیں دہشت گردی کی لعنت کے خلاف متحد ہو جائیں۔ خدا کے لیے انسانیت کی خاطر یہ اسلحہ رکھ کے حکومتی رٹ تسلیم کر کے انسانیت کی خاطر اور خدا کی خداوندی کو مانتے ہوئے اس کی خاطر یہ پرائے مفادات کی خاطر لوگوں کا خون بہانا بند کر دے۔ پولیس نے میاں افتخار کے بیٹے پر فائرنگ کرنے والے اور ان کے گاؤں میں خودکش حملہ کرنے والے ملزم کا خاکہ بھی جاری کر دیا ہے۔ ساتھ رپورٹرز نعمان خان، مشتاق پراچا اور کیمرامین رضوان شیخ کے ساتھ عمر یاسر، جیو نیوز، پشاور۔ افتخار حسین نے اپنے جذبے سے ثابت کیا کہ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیاں کر کے کسی کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے۔ ماچ دقام گٹک والا خانت میں بیلے زما زڑگے زما زیگرا سوانت میں بیلے ماچ دقام گٹک والا خانت میں بیلے زما زڑگے زما زیگرا سوانت میں بیلے خانت میں بیلے سوانت میں بیلے جانت میں بیلے گرانت میں بیلے۔ مجھ سے بڑے عظیم لوگ شہید ہو گئے، بڑے کارآمد لوگ شہید ہو گئے، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو صرف باچا خان کا ناسا سپاہی ہوں۔ میرے شہادت سے یعنی ایک بات میں ضرور بتاؤں کہ مجھے اتنا فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ میں رہوں گا نہیں، میں تو اس حوالے سے کیا ڈروں گا، مرنا تو ایک دن ہے اور غیرت سے مروں تو زیادہ میرے لیے یعنی فخر کی بات ہوگی۔ لیکن مجھے شاید اس لیے وہ نشانہ بنانا چاہ رہے کہ اس سے قبل ہمارے شہداء موجود ہیں، پھر بشیر بلور صاحب جو ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے اس آواز کو دبایا گیا، شاید ان کو صرف میری آواز اتنی توانا لگتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف یعنی ایک سمبل کے طور پہ مجھے جانا جاتا ہے اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ سارے پاکستان میں آج صرف لوگ کرسیاں تقسیم کر رہے ہیں، کوئی صدر بن رہا ہے، کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے، کوئی اسپیکر بن رہا ہے، کوئی ڈپٹی اسپیکر بن رہا ہے، کوئی وزیر بن رہا ہے، اور میرے خلاف جو ہے تھریٹس کے کاغذات اور مجھے تھریٹس ملتے رہے، لوگوں کو کرسیاں ملتی رہیں، عہدے ملتے رہے اور مجھے تھریٹس ملتا رہے، تو مجھے فخر ہے کہ شاید سارے پاکستان میں ایک میری ہی آواز ہے جو دہشت گردوں کو پسند نہیں، اور دہشت گرد تو انسانیت کے دشمن ہیں، میرے وطن کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو اگر آج میں پاکستان کے انسانیت کے دشمنوں کے ٹارگٹ پہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں
یعنی میں تو ہوں چھوٹا، میں اپنی منہ سے بڑی بات نہیں کرتا، لیکن یہ میرے لیے عظمت کی بات ہے کہ آج مجھے اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا گیا ہے کہ پاکستان میں اگر ایک آواز ہے تو وہ صرف میں افتخار کی ہے. تو جب تک زندہ رہوں گا تو یہ آواز گونجتی رہے گی اور یہ آواز کبھی دبے گی نہیں اور یہ آواز حق کے لیے اٹھے گی. اور میرا عقیدہ ہے کہ میں شہید بھی ہو جاؤں تو باچا خان کے قافلے سے یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی، امن کے فاختہ اڑتے رہیں گے. لہٰذا مجھے ان باتوں سے نہ ڈرایا جائے، لیکن اتنی بات میری ضرور سنی جائے کہ خدا را ایسی یعنی آواز کو اگر دہشت گردوں نے دبایا یا ختم کیا تو لوگ سمجھیں گے کہ اسٹیٹ، ریاست، وہ اپنی اس آواز کی حفاظت نہ کر سکے، حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکے. تھریڈ بھی موجود، بندہ بھی ہے، نام بھی معلوم ہے، کمانڈر بھی معلوم ہے، آنے کے دن بھی معلوم ہے، اور پھر بھی اگر ان کو کامیابی ملی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیٹ کمزور ہے اور دہشت گرد مضبوط ہے. تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج میں اتنا سوال تو ضرور پوچھ سکتا ہوں کہ جب میں دہشت گردوں کے خلاف بولتا رہا اور مجھے تھریٹ تھا تو ایک سمجھ آ رہی تھی کہ چونکہ دہشت گرد ہمارے معاشرے کو ٹارگٹ بنا رہا ہے اور ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی حفاظت کریں، لہٰذا ہم ان کے نشانے پہ تھے، وہ ہمارے خلاف بول بھی سکتے تھے. آج تو نہ میں حکومت میں ہوں، پچھلی دفعہ ہارا، اس دفعہ ہروایا گیا، اور آج میں حکومت میں بھی نہیں ہوں، پالیسی بنانے کی یعنی اس دائرے میں بھی نہیں آتا ہوں، نہ پالیسی ساز ادارے کا میرے کوئی حیثیت بنتا ہے. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ دہشت گردوں سے مجھے آج پھر تکلیف کیوں ہے؟ میں نے تو صرف الیکشن میں دھاندلی کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جمہوریت کو توانا کرنے کے لیے آواز اٹھائی ہے. تو دہشت گردی کے خلاف بولتا اور دہشت گرد میرے خلاف ہوتے تو وہ تو سمجھ آتی ہے. جمہوریت کے حق میں بولوں تو بھی دہشت گرد میرے خلاف ہو. تو اب تو ایک بات